الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 116 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سورہ میں اس سے پہلے یہ مضمون زیر بحث ہے کہ یہود نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ان کے دین کو اصل دین سمجھ کر قبول کیا جائے، ہدایت کی راہ صرف وہی ہے۔ نصارہ نے یہ کہا کہ ان کے دین کو قبول کیا جائے، ہدایت کی راہ اصل میں یہی ہے۔ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ ہدایت کی راہ تو ایک ہی ہے، اور ہدایت کی وہ راہ اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے ہمیشہ انسانوں پر واضح رکھی ہے۔ یہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اس راہ میں کج پیچ پیدا کیے، اپنی راہیں ان کے اندر سے نکال لیں اور اس طرح اس راہ کو کھوٹی کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پہلے دن سے جس چیز کی ہدایت دی وہ اسلام ہے، یعنی انسان اللہ پروردگار عالم کو اپنا پروردگار مانے، اس کے حضور میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ جیے اور اچھا عمل کرے۔ یہی اسلام ہے، یہی انبیاء علیہم السلام کی دعوت ہے۔ یہ دعوت جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے سامنے پیش کی تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اصرار کیا کہ انہی کے تعصبات کی پیروی یہ پیغمبر بھی کریں۔ اس کے جواب میں ان کو متنبہ کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ تم ذرا اپنی تاریخ پر نگاہ ڈال کر دیکھو، تم لوگوں کا کردار کیا رہا ہے، تمہاری سیرت کیا رہی ہے، کس چیز کی دعوت دیتے ہو۔ تمہارے فساد سے تو اللہ کی عبادت گاہیں بھی محفوظ نہیں رہیں، تم نے ان کو بھی غارت کرنے کی کوشش کی ہے، اور تم اس چیز کو فراموش کر بیٹھے کہ اس کائنات کا پروردگار کسی مشرق اور کسی مغرب کا پابند نہیں ہے۔ قبلہ اگر مقرر کیا جاتا ہے تو وہ صرف سمت درست کرنے کے لیے تاکہ لوگ اجتماعی طور پر عبادت کر سکیں مقرر کیا جاتا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اس کائنات کا پروردگار کسی ایک سمت میں بند ہو کر رہ گیا ہے۔ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، اور تم جب تک اللہ تعالیٰ کی اس حیثیت کو تسلیم نہیں کرو گے اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے اوپر اٹھ کر دین کی حقیقت پر نگاہ نہیں رکھو گے، اس وقت تک ہدایت نہیں پا سکتے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ ان کی مذہبی تنگ نظریاں ہیں جن کی وجہ سے یہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنیاد پر کفر اور ایمان کے فیصلے کرتے ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان اللہ واسع علیم، اس کائنات کا پروردگار بڑی وسعت، بڑی گنجائش رکھنے والا ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ نہ تو کوئی چیز اس کی نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے، اور نہ وہ ان کی طرح تنگ نظریوں میں مبتلا ہو کر مختلف گروہوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اس کے ہاں ایک معیار ہے، اس معیار کی بنیاد پر وہ انسانوں کو پرکھے گا اور تمام فیصلے بلاگ انصاف کے ذریعے سے کرے گا۔ اب ارشاد فرمایا کہ ایک طرف تو یہ اپنی نجات کے مدعی بنتے ہیں، یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ نجات ان کے لیے خاص ہے، اور دوسری طرف ان کی پستی کا عالم یہ ہے کہ وقال اتخذ اللہ ولدا، یہی ہے کہ جو توحید کے علمبردار بنائے گئے، جن کو انبیاء کی ہدایت دی گئی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے اللہ کو اولاد والا بنا لیا، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ قائم کر لیا کہ اس کی اولاد ہے۔ ارشاد فرمایا سبحانہ، وہ اس طرح کی سب باتوں سے پاک ہے، وہ تو اس کائنات کا پروردگار ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاں اولاد ہو، وہ کسی کا باپ ہو، وہ کسی کا بیٹا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنی احمقانہ بات ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ اولاد اور یہ باپ اور یہ بیٹے، یہ تو محتاج انسانوں کے مسائل ہیں۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ایسی باتوں سے پاک ہے، بلکہ یہ زمین و آسمان سب اسی کے ہیں، یعنی اس کو اولاد کی کیا ضرورت اور اسے باپ ہونے کی کیا احتیاج؟ زمین آسمان کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے، وہی ان کا بادشاہ ہے۔ کل لہو قانتون، اور ان میں سے ہر چیز اسی کا حکم مانتی ہے۔ یعنی وہ شے ہے کون سی اس عالم میں کہ جو اس کے حکم سے باہر ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کا وہ مالک نہیں ہے؟
وہ کوئی ایک ذرہ بھی ہے جو اس کی بادشاہی اور اس کے قانون اور اس کے حکم کا پابند نہیں ہے۔ کل لہ قانتون، زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے سامنے سرفکندہ ہے، سب اس کا حکم مان رہے ہیں۔ پھر یہ کتنی احمقانہ بات ہے کہ اس کا کسی کو بیٹا ٹھہرایا جائے، اس کے لیے اولاد مانی جائے، اس کا کسی کو تعلق اور رشتے والا قرار دیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس حماقت پر متنبہ کیا کہ کہنے کو تو یہ دعویٰ لے کر اٹھے ہیں کہ نجات ہمارے لیے ہے، لیکن دین میں کوئی فقہی نوعیت کی غلطی ہو گئی، کسی قانون کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی، چلیے وہ کوئی قابل معافی چیز ہو سکتی ہے، یہ تو توحید جیسی چیز کے بارے میں اس حماقت میں مبتلا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، تنہا ماننا، کائنات کا واحد پروردگار ماننا، یہ تو وہ بات ہے کہ جو تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت میں مشترک رہی ہے۔ جب اس کے معاملے میں ان کا حال یہ ہے تو کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے یا مسیحی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے؟ بدیع السماوات والارض، فرمایا کہ وہ پروردگار زمین و آسمان جس کے لیے ہے، سب جس کے حکم کے تابع ہیں، وہ ان زمین و آسمان کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ یعنی یہ زمین و آسمان نہیں تھے، وہ ان کو وجود میں لایا ہے۔ اس کو پہلے سے کسی ماڈل کی ضرورت نہیں تھی کہ جس کی بنیاد پر وہ تخلیق کرے۔ اس کا تخلیق کرنے کا پورا عمل کیا ہے؟ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ جب کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کا ارادہ ہی شے میں بدل جاتا ہے، اس کا کلمہ ہی جو کچھ وہ بنانا چاہتا ہے اس کا مادہ بن جاتا ہے۔ اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی چیز سے چیز کو وجود میں لائے۔ وہ بدیع السماوات والارض ہے، وہ زمین و آسمان کو عدم سے وجود میں لے آیا ہے۔ زمین و آسمان عدم سے کیسے وجود میں آئے ہیں؟ اللہ کا کلمہ کس طرح اس کائنات کی صورت اختیار کر گیا ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے کہ وہ ایک حرف اپنی زبان سے نکالتا ہے کہ ہو جا تو بس ہو جاتا ہے؟ اس ایک قول سے یہ پوری کائنات کیسے وجود پذیر ہو گئی ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ امور متشابہات میں سے ہے، ہم اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، لیکن اتنی بات قرآن مجید نے واضح کر دی ہے کہ یہ کائنات نہ ذات خداوندی کا کوئی امتداد ہے، نہ اس کا کوئی ظہور ہے، نہ وہ تنزلات کے کسی دور سے گزرا ہے، وہ اس سے ورال ورا ہے، وہ تمہاری گرفت میں نہیں آ سکتا۔ کائنات کو تم سمجھ سکتے ہو اور کائنات کی اس مادی حقیقت اور نفسی حقیقت کا مطالعہ کر سکتے ہو، اس کے اسرار تم دریافت کرو۔ تمہاری توجہات کا مرکز یہ ہونا چاہیے یہ کس طریقے سے خدا کے کلمے سے وجود میں آ گئی ہے۔ یہ وہ راز ہے کہ جو تم پر وہ چاہے گا تو کھول دے گا، لیکن اس دنیا میں بہرحال اس نے نہیں کھولا ہے۔ اور یہ بتایا ہے آگے سورہ آل عمران میں کہ اس طرح کے معاملات میں ایک سچے بندہ مومن کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان چیزوں پر ایمان رکھے، ان کی کھوج کرید میں نہ پڑے، اس لیے کہ جب انسان ان چیزوں کی حقیقت جاننا چاہتا ہے تو اپنے علم کے حدود سے تجاوز کر جاتا ہے۔ اور انسان کا معاملہ یہ ہے کہ کلمہ الہی کا علم اس کو نہیں دیا گیا، چنانچہ وحی کے بارے میں جو کلمہ الہی کا ظہور ہوتا ہے، ایک موقع پر قرآن میں ایک سوال کر کے اس کے جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ پوچھتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، ان سے کہو کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں ہر چیز کا علم نہیں دیا گیا، اصل علم الہی کا ایک بہت معمولی حصہ ہے جو تمہیں عطا کیا گیا ہے۔ اپنے علم کے حدود کو سمجھو، اس لیے کہ اپنے علم کے حدود کو سمجھنا بھی ایک بہت بڑا علم ہے۔ آدمی یہ جان لے کہ میں کیا نہیں جان سکتا، اس سے بڑا کوئی علم نہیں ہے۔ تو قرآن نے ہم کو اس بات کی تعلیم دی کہ ذات خداوندی کو سمجھنے اور ذات خداوندی کی حقیقت متعین کرنے کے درپے نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ چیز ہمارے علم اور ہماری عقل سے ماورا ہے۔ ہماری عقل اس چیز کا شعور تو حاصل کر لیتی ہے کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، اور وہ یہ بھی سمجھ سکتی ہے کہ اس کے کلمے سے یہ کائنات وجود میں آنی چاہیے، لیکن وہ کلمہ کس طرح مادہ کائنات بن جاتا ہے اور پھر پوری کی پوری کائنات کس طرح وجود پذیر ہوتی ہے، یہ وہ عمل ہے کہ جس کے طبعیات کے پہلو کو تو ہم سمجھ سکتے ہیں، ما بعد طبعیات کا پہلو ہمارے علم کی گرفت سے باہر ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید امور متشابہات سے تعبیر کرتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ زمین و آسمان کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ،
وہ جب کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِيَنَا آیَةٌ۔ ارشاد فرمایا کہ صرف انہی لوگوں نے اس طرح کی باتیں نہیں کی ہیں، وہ جنہیں کتاب نہیں دی گئی، جن کے پاس پچھلے 2000 سال میں انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات نہیں آئیں، جو دین ابراہیمی کی قدیم روایتی پر زندگی بسر کر رہے ہیں، یعنی مشرکین عرب، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ جب بالکل زچ ہو جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ پھر اگر یہ خدا کے پیغمبر ہیں تو انہی کو کیوں واسطہ بنایا گیا ہے؟ ہمارے بڑے لوگوں کے ساتھ، ہمارے لیڈروں کے ساتھ، ہمارے رہنماؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ براہ راست کیوں کلام نہیں کرتے؟ لولا یکلمنا اللہ او تاتینا آیا، یا پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ کوئی ایسی نشانی اتار دی جائے جس کے بعد کوئی حامی باقی نہ رہے، فرشتے آسمان سے اترے، ہمیں بھی اترتے ہوئے نظر آئیں، وہ اس بات کی شہادت دے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ براہ راست آسمان سے کلام کر کے ہمیں کہے کہ یہ میرا پیغمبر ہے، تم اس کی پیروی کرو۔ اس کے ساتھ اگر کوئی عذاب کی وعید ہے تو وہ کسی ایک خطہ ارض پر ہمارے سامنے دکھا دیا جائے، اس کو دیکھ کر ہم ایمان لے آئیں۔ اس طرح کے مطالبات فرمایا کہ یہ لوگ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم، کہ انسان کی ساری تاریخ ایسی باتوں سے بھری پڑی ہے۔ یہ بات آج یہ مشرکین عرب نہیں کہہ رہے، یہ یہود و نصارہ نہیں کہہ رہے، ان سے پہلے بھی جتنی قومیں آئی ہیں، جب ان کی طرف اللہ کے رسول آئے سب نے اسی طرح کی باتیں کی۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ہی طرح کے لوگ ہو گئے ہیں، ان سب کے دل ایک ہیں، یہ ایک ہی طرح سوچتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سب آدم و حوا کی اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر ان کو بنایا ہے اس کے لحاظ سے ہی وہ تمام معاملات کرتے ہیں۔ انسان کی فطرت کے اندر جو چیزیں داخل کی گئی ہیں ان میں ایک بڑی چیز یہ بھی ہے کہ وہ اپنی خواہشات اور اپنے تعصبات اور اپنی رغبات میں ایسا اسیر ہو جاتا ہے کہ عقلی فیصلوں کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، اور پھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو بھی اسی کے مطابق ڈھال لے۔ یہ پرانے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا، اب بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے اور کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے جو قدیم زمانے میں لوگوں نے پیش کیا ہو اور آج لوگ نہ پیش کر رہے ہوں۔ الفاظ بدل جاتے ہیں، اسالیب بدل جاتے ہیں، لیکن منکرین ہمیشہ سے ایسی باتیں کہتے ہیں۔ وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ علم و عقل کی بنیاد پر نہیں، آپ نے اگر کسی کو پیغمبر کے طور پر پیش کرنا ہے تو پھر براہ راست ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہو، پھر ہم ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ قدیم ترین زمانے سے انسان ایسی حماقتوں میں مبتلا رہے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، یعنی لگتا ہے کہ لوگوں کے دل ایک ہو گئے ہیں، وہ ایک ہی طرح سے سوچتے ہیں۔ اگر ان کے ہاں ہدایت پانے کا جذبہ اور داعیہ اور طلب پیدا ہوتی ہے تو تب بھی ایک ہی طرح سے وہ آگے بڑھتے ہیں، اور اگر گریز اور فرار کے راستے اختیار کرتے ہیں تو اس وقت بھی ان کی باتیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، فرمایا یہ نشانیاں مانگتے ہیں، جو نشانیاں انسان کی عقل کو بیدار کرنے والی ہیں، جو حقیقت کو آخری درجے میں واضح کر دینے والی ہیں، وہ تو ہم نے ان لوگوں کے لیے خوب واضح کر دی ہیں جو یقین کرنا چاہیں۔ یعنی آدمی ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ دو رویے ہیں، انسان کہتا ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی تو مان لوں گا، اور یہ بات وہ محض زبان سے نہیں کہتا، دل کی گہرائیوں سے آمادہ ہو جاتا ہے کہ وہ سچائی کو تلاش کرے گا، سامنے آ جائے گی تو صرف گندہ ہو جائے گا۔ یہ ضمانت ہے قرآن مجید کی کہ ایسے لوگوں کو لازماً ہدایت مل جاتی ہے۔ لیکن آدمی اگر فیصلہ کر لے کہ مجھے نہیں ماننا، مجھے ہر حال میں اعتراض کرنا ہے، میں کسی چیز کو سچائی کی بنیاد پر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میرے مقدمات پہلے سے واضح ہیں، کوئی چیز اس کے مطابق ہوگی تو میں قبول کروں گا، اس سے ہٹ کر میں کوئی چیز مان نہیں سکتا، تو پھر کوئی بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ اسی کو یہاں بیان کیا کہ اگر آدمی ماننا چاہے، یقین کرنا چاہے تو پھر تو نشانیوں میں کمی نہیں ہے۔ زمین و آسمان کی نشانیاں ہیں، انسان کے وجدان کی نشانیاں ہیں، تاریخ کی نشانیاں ہیں، اس وقت انسان جن چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے اس کی نشانیاں ہیں، پھر قرآن مجید ہے، اللہ کی کتابیں ہیں، انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات ہیں، خود انبیاء علیہم السلام کی اپنی شخصیت ہے، اور پھر یہ قرآن جس طریقے سے حقائق کو واضح کرتا ہے، فرمایا قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اور پھر ارشاد ہوا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا،
کہ ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ اس طرح کے معجزے دکھا کر لوگوں کو قائل کر لیں، ہم نے تو آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور پیغمبر کی حیثیت سے آپ حق لے کر آئے ہیں، یعنی آپ کو حق کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ٹھیک ٹھیک خدا کا پیغام دے کر آپ کو بھیجا گیا ہے۔ اور کس حیثیت سے بھیجا گیا ہے؟ بشیرم و نذیرا، اس لیے کہ آپ ان لوگوں کو جو صحیح بات کی طرف رجوع کرنا چاہیں بشارت دے دیں کہ اللہ کی نعمتیں ان کی منتظر ہیں، اور وہ لوگ جو اعراض کا اور گریز کا رویہ اختیار کرنا چاہیں ان کو خبردار کر دے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جائیں گے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، فرمایا کہ جن لوگوں نے دوزخ میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو ان دوزخ والوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ پیغمبر کو کھڑا کر کے یہ نہیں کہے گا کہ ان لوگوں نے اپنے لیے یہ دوزخ کیوں خریدی، انہی سے پوچھا جائے گا کہ تم پر حق واضح کیا گیا، بات ہر لحاظ سے مبرہن کر دی گئی، اس کے باوجود تم اس سے گریز کے راستے نکالتے رہے۔ ارشاد ہوا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ یہودی اور یہ مسیحی، یہ پیغمبر کسی حال میں آپ کی بات کو ماننے کے لیے راضی نہیں ہو سکتے۔ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ بھی ان کے طریقے کو اختیار کریں، آپ بھی ان کا دین اختیار کر لیں، یہ کسی نئی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ جب امتوں میں جمود پیدا ہو جاتا ہے، ان کے فقہاء و علماء ایک خاص تعبیر اختیار کر لیتے ہیں، وہ حق کے سچے طالب نہیں رہتے، تو پھر ان کا رویہ یہی ہوتا ہے۔ ان کے سامنے پیغمبر بھی آ جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ ہماری بات مانیے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے کہ حق و باطل کا معیار ان کے نزدیک ان کی ملت، ان کا طریقہ، ان کے گروہ کے فیصلے، ان کا اجماع، یہ چیزیں بن چکی ہوتی ہیں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، ارشاد فرمایا کہ ہدایت تو اصل میں اللہ کی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اے پیغمبر اگر آپ نے اس علم کے آ جانے کے بعد، حق کے واضح ہو جانے کے بعد ان کی خواہشوں کی پیروی کی، یعنی جس طریقے کی طرف یہ بلا رہے ہیں اور جو ظاہر ہے کہ ان کی خواہشوں پر مبنی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہ آپ کا مددگار ہوگا نہ کوئی دوست ہوگا، خدا کے مقابلے میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ گویا ان کو تنبیہ کی ہے، اگرچہ رخ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، لیکن روح سخن انہی کی طرف ہے کہ یہ لوگ کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد تسلی دی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، کہ مطمئن رہنا چاہیے آپ کو، ان کے اندر سارے ہی لا خیرے نہیں ہیں، ان میں سے جن کو ہم نے کتاب دی ہے اور جو اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے رہے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان لائیں گے، اور جو اس کے بعد منکر ہوں گے تو وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اس طرح گویا یہ بات واضح کر دی کہ جس نے جو ہدایت اس کو ملی تھی اس کی قدر کی، اللہ آگے کی ہدایت بھی اس کو دیتا ہے۔ یہ خدا کا ہدایت اور گمراہی کا قانون ہے اور غیر متبدل قانون ہے کہ جو آپ کو ملا ہے فطرت کی ہدایت کی قدر کریں گے تو آگے اللہ مزید ہدایت دے گا۔ چنانچہ فرمایا کہ ان میں سے جو تورات و انجیل کے ساتھ مخلص رہے ہیں، قرآن کی ہدایت بھی انہی کو ملے گی۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے پھر یہی نہیں، اپنی نجات کے یہ مدعی اس قدر پستی میں گر چکے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ لا ریب وہ پاک ہے ان باتوں سے، بلکہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب اس کا حکم مانتے ہیں۔ زمین و آسمان کو وہی عدم سے وجود میں لانے والا ہے، اور جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح کی بات ان لوگوں نے کہی ہے جو کتاب الہی کا علم نہیں رکھتے کہ اللہ سے ہم براہ راست کیوں ہم کلام نہیں ہوتا، یا ہمارے پاس کوئی واضح نشانی کیوں نہیں آتی۔ بالکل اسی طرح جو ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی ایسی ہی بات کہی تھی، ان سب کے دل ایک ہیں۔ ہم نے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں ہر لحاظ سے واضح کر دی ہیں، لہذا تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں کہ ان کی خواہش کے مطابق انہیں معجزے اور نشانیاں دکھاؤ۔ ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا ہے پیغمبر، انذار و بشارت کے لیے، اور تم سے دوزخ والوں کے بارے میں ہرگز کوئی پرسش نہ ہوگی۔ یہ یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک ان کا مذہب اختیار نہ کر لو، لہٰذا کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے،
اور جان لو کہ اگر تم اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشوں پر چلے تو اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تمہیں مطمئن رہنا چاہیے کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی اور ان کا معاملہ یہ رہا کہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے رہے، وہی اس ہدایت پر ایمان لائیں گے، اور جو منکر ہوں گے تو وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔